أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب تو امت سے کیا ہے، لیکن مخاطب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ ارشاد فرمایا لیس علیک ہداہم، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ،
جو کچھ بھی تم بہترین چیز، وما تنفقو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر خیر والی اچھی چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ وہ صرف تم اپنی ذات کے لیے ہی کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ بڑا محبت والا جملہ ہے کہ ہم تو ساری زندگی کام کرتے رہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم تو جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہو۔ تو ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تمہارا خرچہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بات شروع ہوئی ہے ہدایت سے، اور بات آگے خرچہ کرنے پہ ہو گئی۔ بات تو شروع ہوئی تھی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم بہترین چیزیں خرچ کرتے ہو اپنے لیے ہی کرتے ہو، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم تو کرتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تعارف پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو کروایا ہے کہ سرکار مولا علی کے بعد پہلے مفسر قرآن، صحابہ کرام ان سے قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، ہوا یوں تھا کہ ہم اپنے جو مشرکین رشتہ دار یا اعزا و اقربا تھے ان پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مہاجرین کا معاملہ تھا، اور جو مدینے کے انصار تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بھی چونکہ دونوں مشرک قبائل تھے تو انصار بھی ان پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ یعنی یہ جو مکے سے مہاجر آئے تھے یہ بھی اپنے جو مشرک رشتے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی مخالفت کرتے تھے، ان پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو انصار تھے وہ بھی مشرکین پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور خرچ کرتے کیوں نہیں تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے خرچ نہیں کرتے تھے کہ یہ دین میں داخل ہو جائیں۔ جب ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ مجبور ہو کے اللہ کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ یعنی نیت کتنی اچھی تھی کہ جب ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ اللہ رسول کو ماننا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے تم یہ کر رہے ہو کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو ان کو ہدایت مل جائے گی، تو یہ ہدایت تمہارا کام نہیں ہے۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ لیکن جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، یہ جو لوگ آپ کی رسالت کا اور اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا تھا۔ اے ہمارے رسول، ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ ابو لہب ایمان کیوں نہیں لایا تھا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ بلکہ سورہ طٰہٰ میں تو میرے اللہ نے یہاں تک فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں۔ انا انزلنا علیک القرآن لتشقی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ کے منکر ہیں، یہ عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس محبت میں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو کیفیت تھی، اس کو سورہ طٰہٰ میں بیان کی۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ نے تو صرف نصیحت کرنی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، مشکل میں نہ ڈالیں۔ اب یہاں پہ دو مسئلے جو ہیں یہ سمجھنے والے، ایک تو ہمیں بھی یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ مت سوچنا کہ آپ کسی پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو مان لے گا، یا کسی سے پیسے اس لیے روک لینا کہ میں روک لوں گا تو شاید یہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ جو صدقات ہیں واجب اور فرض، ان پہ پچھلے جمعے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ مثلا زکوٰۃ ہے تو یہ واجب صدقہ ہے، یہ آپ کسی کافر پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ آپ نے قسم توڑ دی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، وہ کھانا کھلانا واجب ہو گیا۔ روزہ توڑ دیا، مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، وہ واجب ہو گیا۔ تو یہ جو واجب صدقات و خیرات ہیں، یہ آپ کسی مشرک اور کافر پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ مسئلے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ کسی کافر کو نہیں دے سکتے، کسی مشرک کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ و خیرات ہے، اس کے لیے نہیں دیکھنا کہ یہ مشرک ہے یا کافر ہے۔ اس کے لیے جو ٹرمیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، لیکن چلو یاد دہانی کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ذمی کافر اور ایک ہے حربی کافر۔
حربی کافر کو تو آپ نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ ذمہ کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ نے اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام رکھا، اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی، اس نے اس دین کو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے اس دین کی مخالفت بھی نہیں کی، اس نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں اس دین کی مخالفت کروں، اور وہ آپ کی اسلامی اسٹیٹ کے اندر آپ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ مشرک ہو وہ کافر ہو، آپ نے اپنے نفلی صدقات اس کو دینے ہیں۔ یعنی ہدایت کے بعد معاملہ آ گیا نا خرچ کرنے کا، آیت کو اچھی طرح سمجھ۔ ایک وہ کافر ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کا پیغام دیا، اس کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اب وہ آگے سے اس دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ گیا، اس کو حربی کافر کہتے ہیں۔ وہ اس کی جتنی بھی کوشش تھی اس نے کی کہ میں اس دین کو ختم کر دوں، تو وہ جو حربی کافر ہیں نا، ان پہ آپ نفلی صدقہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، لیکن جو ذمی کافر ہیں ان سے آپ روک نہیں سکتے، ان کو آپ نے واجب صدقات میں سے تو نہیں دینا، لیکن جو نفلی صدقہ و خیرات ہیں۔ شاید کسی موقع پہ مجھے عیسائیوں نے بلایا تھا تو وہاں میں نے یہ بات کی تھی، میں نے کہا دیکھو ہمارے دین کی جو وسعت ہے نا، وہ اس بات سے آپ اس کا اندازہ کریں، یہ جو پیغام ہم لوگوں کو اللہ رسول کا دے رہے ہیں، اس پیغام کی وسعت یہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شخص بھوکا ہے یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ بھوکا بھوکا ہوتا ہے، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ پیاسا پیاسا ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا پیغام تھا جو میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کوئی بھوکا کافر بھی ہو تو اس کو کھانا کھلانا ہے، پیاسا کافر بھی ہوگا تو اس کو پانی پلانا ہے، مظلوم کافر بھی ہوگا تو اس کا ساتھ دینا ہے، ظالم مسلمان بھی ہوگا تو اس کا ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ جو انسانی فکر ہے، بھئی رحمت للعالمین تب ہی بن سکتے ہیں نا اگر عالمین کی فکر کریں۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسلمانوں اور کافروں کے لیے تقسیم نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ٹکڑا مسلمانوں کے لیے ہے زمین کا اور یہ کافروں کے لیے۔ رحمت للعالمین پیغمبر نے ان جغرافیائی حدود سے انسان کو باہر نکالا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے خرچ کرنے سے کسی کو ہدایت ملے گی اور نہ خرچ کرنے سے کوئی ادھر آ جائے گا، ایسے نہیں ہونا۔ تم نے جو خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ تو یہ معاملہ کن کافروں کے لیے ہے؟ ذمی کافروں کے لیے، حربی کافروں کے لیے نہیں۔ تو ذمی کافروں کے لیے آپ نے جو نوافل صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں پہ خرچ کرنے ہیں ویسے کفار پہ بھی خرچ کرنے ہیں۔ یہ تھا اس میں بنیادی مسئلہ۔ اچھا یہ خرچ کیوں کرنا ہے؟ میں جب اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا
کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اللہ کے ولی تشریف لائے انہوں نے اسی آیت پہ عمل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے فقیر کا لنگر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہندوؤں کے لیے بھی ہوتا تھا. بہت اچھی بہت ماشاء اللہ. انہوں نے یہ روپ کیوں اختیار کیا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا. جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں نا تو یہ قدرتی بات ہے. کوئی بہت ہی بے نسلہ نہ ہوئے جڑا کھا پی کے بھی پھر انہوں حرام کر جے. نہیں تے جڑے انسان ہوندے نے نا وہ کہ تو چاہ دا کپ بھی پی لین تو یاد رکھتے ہیں. نسلی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یاد رکھتے ہیں فلاں بندہ مجبوری کے وقت میرے کام آیا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے وضو کروایا تھا. تو وہ ان احسانات کو یاد رکھتے ہیں. یہ خاندانی لوگوں کی بات ہے اور وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مختصر اس کو یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اس کو آپ سے محبت ہوتی ہے. میں بے نسلوں کی بات نہیں کر رہا. آج کل تو لوگ ماں باپ کے کھائے ہوئے کا بھی احسان بھول جاتے ہیں. ایسے ایسے بدبخت بھی ہیں جن کو ماں باپ کا احسان یاد نہیں رہتا، اساتذہ کا احسان یاد نہیں رہتا، پیر و مرشد کا احسان یاد نہیں رہتا. جس در سے سب سے بڑی چیز ہدایت ملتی ہے وہ اس احسان کو بھی بھول جاتے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے اس لیے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے اس شعر میں بہت بڑی عکاسی کی تھی. جو لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے ان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اس ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تم تو اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے کہ اس نبی کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا. وہ کم از کم اس احسان کو تو یاد رکھو. جب انسان کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے کردار سے واقف ہوتا ہے. جب تک کوئی قریب ہی نہیں ہوگا اس کو کیا پتا آپ کا کردار کیا ہے، آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، آپ دیانتدار ہیں یا بد دیانت ہیں، آپ وفادار ہیں یا بے وفا ہیں، آپ ظالم ہیں یا سخی ہیں، کیا ہیں. تو قرآن آپ کو اصل میں ان کفار کے قریب کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان پہ خرچ کرو تاکہ وہ تمہارے قریب ہو کر تمہارا کردار دیکھیں. جب وہ محمد کریم کے غلاموں کا کردار دیکھیں گے تو ہدایت ان کو مل ہی جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرے کردار کے علاوہ ہی لوگ اسلام کے ساتھ محبت کرنی شروع کریں. 6 رجب کو چونکہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سلطان الہند کا عرس مبارک بھی ہے. آج 2 رجب ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا چونکہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. جب ایک عالم دین نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں فلاں علاقے میں جا کے لوگوں کو قرآن حدیث سکھاؤں، تو اس نے پوچھا
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اس دین کی تبلیغ کیسے کروں، تو امام کا تاریخی جملہ ہے، سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھنا تبلیغ کرتے ہوئے تجھے زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، تیرا کردار دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ وہ تبلیغ نہیں ہوتی جو زبان سے کہنی پڑے۔ ایک غریب نواز، ایک سلطان الہند، ایک حسن سنجری اس سرزمین پہ آیا، کسی ایک کتاب میں بھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے لوگوں کو ایسے تقریریں کر کے تبلیغ کی تھی۔ بس لنگر کھولا اور سب کے لیے کھولا۔ لنگر کا شاید معنی بھی ہمیں نہیں آتا۔ لنگر کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک دن ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ہمیں لنگر کا معنی بھی نہیں نہ آتا۔ لنگر کا معنی ہوتا ہے وہ کھانا جو بغیر دعوت کے ہو، وہ کھانا جو بغیر دعوت کے ہو اور سب کے لیے ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے دعوت دی تھی مجھے نہیں ملی تھی۔ بھائی لنگر کھانا ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دعوت کے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل میزبانی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے۔ تو میرے خواجہ غریب نواز لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اپنا کردار انہوں نے، میں یہ جملہ چونکہ وائسرائے ہند نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں وہ ڈائری پڑھی ہوئی ہے، وہاں وہ جملہ اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وائسرائے ہند جب یہ کہتا ہے کہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی قبر کو بر صغیر پہ حکومت کرتے دیکھا ہے، کہتا ہے یہ ایک قبر ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے، اہل حرم پر ہی نہیں۔ یہ شفقت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی نا، فقیر چونکہ اللہ والا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تو سب کا ہے، اللہ تو رب العالمین ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے بر صغیر پہ۔ اچھا، اس کی جو اس نے وضاحت لکھی ایک جملے میں لکھی ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا کہ لوگ تو مہینے بعد اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتے ہیں، سال بعد تو اس کے اپنے دوستوں کی قبریں نہیں یاد رہتی، اور اس کو 700 سال ہو گئے، 7 صدیاں گزر گئیں، لوگ بھول ہی نہیں پا رہے اس بندے کو۔ کہتا میں جاتا تھا وہاں دیکھتا سب آتے، سکھ بھی آتے، ہندو بھی آتے، عیسائی بھی آتے، تو میں نے کہا کہ یہ لوگ اس کو بھلا کیوں نہیں پائے؟ تو وہ جملہ جو وائسرائے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں جس کی تعلیم لوگوں کے پیٹ کے قریب تھی، جو لوگوں کی بھوک مٹاتا تھا، جو لوگوں کی پیاس مٹاتا تھا، اور صرف پیٹ کی بھوک ہی نہیں، اگر کوئی علم کی پیاس لے کے آتا تھا وہ پیاس بھی بجھائی جاتی تھی، کوئی معرفت کی پیاس لے کے آتا وہ بھی بجھائی جاتی تھی۔ اور اسی زبان میں بات کی،
فلسفیانہ گفتگو نہیں کی، اسی زبان میں، وہ جو ایک شودر کی زبان تھی نا، اسی زبان میں بات کی، اور کتنا قریب ہو کے انسان کے ان لوگوں نے دیکھا۔ تو جب انسانوں نے اس کی میں ایک وجہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، دنیا کا سب سے پرانا مذہب جو ہے نا وہ ہندوازم ہے، اس سے پرانا مذہب اور کوئی نہیں ہے، یہ عیسائیوں سے بھی پرانا ہے، اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اس لیے یہاں جو بھی آتا تھا اس مذہب کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا مذہب ہے، اور پھر ان لوگوں کو اپنے سادھوؤں سے خوف بھی بڑا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر دیتے، اس مذہب کو آ کے غریب نواز نے چیلنج کیا ہے، اور وہ کیا کردار ہوگا کہ 5000 سال پرانا مذہب سر نگوں ہو گیا غریب نواز کے سامنے۔ تو متاثر آپ کے کردار نے کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کا بھی یہ جملہ جو 11ویں پارے میں لکھا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، پہلا جملہ اس کتاب سے اور دین اسلام کی حقانیت کے لیے میرے پیغمبر نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو ارشاد فرمایا، یہ 11ویں پارے میں لکھا ہوا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، اگر کسی کو شک ہے تو اٹھ کے بات کرے۔ طاقت کردار کے اندر ہوتی ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ کافروں پر بھی خرچ کریں تاکہ وہ آپ کے قریب ہوں، قریب ہو کے آپ کا کردار دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک بہت بڑے تاریخ میں نام ہے ان کا، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مجوسی کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں نے کون سا مسلمان بننا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا یا یہ جو بادشاہ وقت ہے اس جیسا؟ تو میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا۔ اس نے کہا پھر اتنی عاجزی انکساری تو مجھ سے نہیں ہوتی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر ہے، اور تم سے میں بہتر ہوں، تیرے جیسا مسلمان تو میں بننا نہیں چاہتا۔ یہ جو میں کڑتا رہتا ہوں نا 1994 سے لے کے یہ جو ہم نے بات شروع کی ہوئی ہے، آج کا المیہ یہ ہے، علامہ اقبال نے یہ جو جملہ کہا تھا نا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہ یہ خانقاہیں شاہینوں کی تھیں، یہاں کوے بیٹھ گئے، لالچی لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے دنیا تو کمائی لیکن ان بزرگوں جیسا کردار پیش نہ کر سکے۔ ان کے کردار کے قریب جب کوئی جاتا ہے تو جھوٹ، بددیانتی، بے وفائی، ہر قسم کا گند ان کے اندر جب نظر آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے، علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں، جس کو باپ کا سبق یاد نہ ہو وہ باپ کا وارث نہیں ہوتا۔ باپ کا وارث وہ ہوتا ہے جس کو باپ کا سبق یاد ہو۔ ہماری خانقاہ برباد اس لیے ہوئی ہے، آج ہمارا ممبر بھی وہ کام نہیں نہ کر رہا، تربیت کا کام ممبر سے بھی نہیں ہو رہا نا، کیونکہ آپ کسی مولوی کے بھی قریب ہوں گے تو کردار نظر نہیں آئے گا، پیر کے بھی قریب ہوں گے تو کردار نظر نہیں آئے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو قریب کرو وہ تمہارا کردار دیکھیں۔ پھر یہ ذہن سے نکال دو کہ اس کو ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی۔
اس کی مخلوق پہ خرچ کرو اس کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کبھی یہ بھی نہ سوچنا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بڑھیا جملہ اس لیے میرے اللہ نے فرما دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بات تو ہم سے ہو رہی تھی نا جو خرچ نہیں کرتے تھے، بات ہم سے ہو رہی تھی، لیکن بتا یہ دیا گیا کہ ہم نے تو اپنے رسول سے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کو اکثر یہی جملہ کہتا ہوں کہ ہدایت میرے اللہ کے ذمہ ہے، ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو اللہ رسول کا پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اور کردار کے لیے پھر ہم آپ سے معذرت ہی کر سکتے ہیں۔ ہم تو وہ مثالی کردار آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جس کردار کو دیکھ کے اس ہندو نے کہا تھا، اور عجیب جملہ کہا تھا، جب مسلمان نے کہا کہ تو یہاں، یہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے پیر ہیں، تو ہندو ہو کے یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو لکھا دیکھا تھا غریب نواز، تو غریب میں بھی ہوں، لکھا دیکھا تھا کہ یہ غریبوں کو نوازتا ہے، تو میں بھی غریب تھا اس لیے اس کے در پہ آ گیا۔ نہیں پوچھتے تھے تو شودر ہے، تو بٹوال ہے، تو کیا ہے، تو کمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس لیے کہ یہ رزق اللہ کا ہے اور ہر ضرورت مند تک وہ پہنچتا تھا۔ اس لیے لنگر سے کسی کو اٹھایا نہیں جا سکتا، یہ بغیر دعوت کے ہوتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی ہے وہ اصل میں لنگر کا انتظام کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے جب امیر غریب سارے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کو قریب سے دیکھتے ہیں، تو متاثر ہمیشہ کردار کرتا ہے، اچھا کردار بھی اور برا کردار بھی۔ جھوٹا آدمی کبھی بھی کسی کو ہدایت کا پیغام نہیں دے سکتا، جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سچ کی طاقت ہے، ہر دور میں سچ کی طاقت ہے، اسی نے قائم رہنا ہے۔ تو یہ دو تین مسائل تھے اس آیت کے اندر کہ ذمی کافروں کے ساتھ آپ نے ویسے ہی حسن سلوک کرنا ہے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حربی کافر پہ آپ نہ واجب صدقات خرچ کر سکتے ہیں نہ نوافل کر سکتے ہیں۔ جو اس دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے اس کے ساتھ پھر آپ نے محبت کا رشتہ نہیں رکھنا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے اس دین کی توہین کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ نہیں رکھنا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے دین کی جو جی چاہے توہین کرتا پھرے۔ اس سے قطع تعلقی تو زیادہ حق ہے کہ نہ جو اس دین کی مخالفت میں کھڑا ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی جو ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، وہ کوئی بھی ہو اس کو کھانا کھلانا ہے، ضرورت مند کوئی بھی ہو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور آقا رحمت للعالمین، اور فقیر پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ فقیر روپ ہی اپنے پیغمبر کا اختیار کرتا ہے، وہی رحمت اس کی بارگاہ سے لوگوں کو ملتی ہے، وہی محبت ملتی ہے، وہی پیار ملتا ہے، نفرتیں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اجر ہم آپ کو دیں گے۔ ہاں، اللہ کو پتہ ہے تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن سے نکال دو کہ تم کسی کو ہدایت دے سکتے ہو۔
یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔